ابو جہل کے بارے میں ہے کہ وہ رات کو چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سننے آیا کرتا تھا۔ اس طرح ابو سفیان ابن زخر اور اخنس بن شریک بھی، لیکن ایک دوسرے کی خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ کر قرآن سنتے رہے۔ دن کا اجالا ہونے لگا تو واپسی میں ایک جگہ پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھلی تو سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم کو قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگیں اور آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ وہ دونوں نہیں آئے ہوں گے، چلو قرآن سن لیں۔ غرض یہ کہ صبح کے قریب تینوں کا سامنا ہوا اور خلاف معاہدہ ہونے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور دوبارہ معاہدہ کیا کہ اب نہ جائیں گے۔ سبحان اللہ! قرآن اور وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا۔ اور جب تیسری رات آئی پھر تینوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گئے۔ پھر صبح کے وقت معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو سفیان، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا، اے ابو سبلہ، اللہ کی قسم، میں نے جو بات سنی ہے خوب پہچانتا ہوں اور اس کا جو مطلب ہے وہ بھی جانتا ہوں، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جن کا مقصد اور معنی نہ سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، اللہ کی قسم، میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس وہاں سے ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور تم نے کیا سنا ہے؟ ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی تو ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو ہم یہ بات اب کہاں سے لائیں؟ اللہ کی قسم، ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس یہ سن کر چلا گیا، افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی سرداری کے تحفظ میں جہنم کا سودا کر بیٹھے۔